آج اس دنیا کے اندر ہر آدمی، ہر فرقہ، ہر مسلک یہ کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں اسی وجہ سے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہوں، اور اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتا ہے۔ اہل سنت کے اندر رسول اللہ کی اطاعت آ گئی، جماعت کے اندر صحابہ کرام کی اطاعت آ گئی۔ ہر فرقہ یہی دعویٰ کرتا ہے۔ جب نیا فرقہ بنتا ہے تو جب وہ یہ دعویٰ کرتا ہے تو لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، مسلمان اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، چونکہ مسلمانوں کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اطاعت ابھی تک باقی ہے۔ تو جو فرقہ بھی یہ دعویٰ کرتا ہے تو لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں اور اس کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ یہاں تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بارے میں ہے۔ دوسری جگہ میں اللہ تعالیٰ نے اولی الامر کو بھی شامل کیا ہے۔ اب اولی الامر سے کون مراد ہے؟ تو اس کے اندر مفسرین نے کئی تفسیریں کی ہیں۔ ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ اس سے ائمہ اربعہ مجتہدین مراد ہیں۔ اب اگر کوئی یہ ایک اعتراض کرے کہ آپ جو احناف کے مسلک کے پیچھے چلتے ہو یہ تو اطیع اللہ اطیع الرسول کے ضمن میں نہیں آتا، تو ہم یہ کہیں گے کہ اگر یہ اطیع اللہ اطیع الرسول کے ضمن میں نہیں آتا لیکن یہ اولو الامر کے ضمن میں تو آتا ہے۔ چلو اگر ہم مان بھی لیتے ہیں کہ یہ اطیع اللہ اطیع الرسول کے ضمن میں اولو الامر کے ضمن میں نہیں آتا، لیکن یہ پھر بھی اطیع اللہ و اطیع الرسول ہے، اگرچہ بالواسطہ ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری سوچ چھوٹی ہے، ہمارا فکر چھوٹا ہے، ہماری عقلیں چھوٹی ہیں، ہمارا عقل قرآن و حدیث کے اندر اجتہاد کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو ہم قرون اولیٰ کے مجتہد پر اعتماد کر کے قرآن و حدیث کو سمجھیں گے۔ پھر بھی سمجھنا قرآن و حدیث کو ہے، بس صرف سوچ کا فرق ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی سوچ سے قرآن و حدیث کو نہیں، ہم قرون اولیٰ کے اندر جو لوگ تھے، جو تابعین تھے، جنہوں نے صحابہ کرام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، نماز پڑھتے ہوئے، اعمال کرتے ہوئے، صحابہ کرام کو اپنی کانوں سے سنا، ہم ان کی اجتہاد پر عمل کرتے ہیں۔ اور ویسے بھی اگر مجتہد خطا پر ہو پھر بھی ایک نیکی ملتی، اور اگر درست ہو تو اس کو دو نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اس لیے اپنے ذہنوں سے شکوک و شبہات کو بالکل ختم کر